السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے انگوٹھے چومنا، یہ جو چومتے ہیں، یہ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس کے تعلق سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، میرا نام آیا، ایک ہی مفہوم ہے حدیث کا، اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، ہے نا۔ اور بخیل ہے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے درود پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بلکہ نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں کہ اگر نہیں پڑھا تو اس پر جو ہے وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر اذان ہو یا غیر اذان، اذان میں مصطفیٰ کا نام آئے یا اذان کے باہر مصطفیٰ کا نام آئے، انگوٹھے چوم کر یوں آنکھوں سے لگانا یہ بھی ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے، شامی اور مراقی الفلاح کے حوالے سے فتاوی بحر العلوم میں ارشاد فرمایا کہ 5 وقتہ اذان میں مستحب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے جائے۔ 5 وقتہ اذانوں میں مستحب ہے۔ فرمایا خطبے کی اذان میں انگوٹھے چومنا منع ہے، یعنی ایک اذان ایسی ہے کہ جس میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، اور وہ اذان ہے خطبے کی اذان۔ اس کے علاوہ 5 اذانیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہر اذان میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی اور آپ انگوٹھے چومنا بھول گئے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ یہ مستحب تھا۔ اگر چومتے تو آپ کو نیکیاں ملتی، ثواب ملتا، اب نہیں چومے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اس طریقے کی باتیں کرے، تو پھر اس کو اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر وہ گستاخ ہے، سمجھے، پھر وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو آپ انکار تو نہیں کر رہے، لیکن کسی وجہ سے بھول گئے، انگوٹھے نہیں چوم پائے، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک مستحب چھوٹا ہے، اور مستحب چھوڑنے سے گناہ گار نہیں ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھے چومنا واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب اس کو کہتے ہیں کہ کرو گے تو ثواب اور نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اللہ ہمارے سینوں میں جلوہ گر کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔